اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹکر کے لوگ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں۔ جنید بھائی کے پاس آج اسلام آباد کی کچھ فاختہیں آئی ہیں، کچھ خبریں یہ ان کے پاس لے کر آئی ہیں کہ اسلام آباد کی ہزاروں فٹ کی بلندی پر جو ہما بیٹھا ہوا ہے وہ نگران وزیر اعظم کے لیے کس کا جو ہے منتظر ہے۔ پھر جو حکمران خاندان شہباز شریف کی فیملی میں کیا اختلافات چل رہے ہیں، جو فاختہیں آئی ہیں انہوں نے بڑی اہم سرگوشیاں کی ہیں ان کے کان میں۔ آج جو سرگوشیاں ان کے کان میں ہوئی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں یہ آج اس پروگرام میں بتانے جا رہے ہیں، خبروں کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے، بلکہ کہنا چاہیے ایکسکلوزیو نیوز کے حوالے سے بڑا آج کا پروگرام اہم ہے۔ تو آپ لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو جو ہے آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ جنید بھائی بہت شکریہ، آج آپ آئے، بڑے جوش کے ساتھ آج آپ آئے کہ بڑی فاختیں آ گئی۔ جی کچھ فاختائیں ہیں، فاختیں تھیں نا، کچھ اور فاختیں؟ نہیں فاختائیں تھیں، اور وہ کچھ ہمیں کان میں سرگوشیاں کر کے نکل گئیں۔ اچھا، انہوں نے جو بتایا، ہم اس وقت جو موضوع گفتگو ہے اسلام آباد کے اندر ہر ٹیبل پہ، وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے کہ کون ہوگا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، کیونکہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی 9 اگست کی تاریخ دے دی ہے کہ ہم اسمبلی میں تحلیل کر دیں گے۔ تو اب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہر آدمی اپنے کارڈز کھیل رہا ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنے کارڈز کھیل رہی ہیں، اپوزیشن اپنے کارڈز کھیل رہی ہے، گورنمنٹ اپنے کارڈز کھیل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے کارڈز کھیل رہی ہے۔ تو ہر ٹیبل پہ جو اس وقت گفتگو ہے وہ نگران وزیر اعظم کی ہے۔ کچھ نام جو کہ بہت عرصے سے چل رہے تھے، بہت سارے نام تھے جو کہ شارٹ لسٹ ہوتے چلے گئے۔ ہمارے پاس جو نام اس وقت موجود ہیں وہ آخری میں آئے ہوئے شارٹ لسٹ ہیں۔ جو نام بڑی دلچسپ نام سامنے آ رہے ہیں جو اس وقت شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، اس میں جو سب سے پرائرٹی کے اوپر اس وقت نام چل رہا ہے وہ ہیں شمشاد اختر صاحبہ، اسٹیٹ بینک والی، سابق گورنر اسٹیٹ بینک۔ اچھا، شمشاد اختر صاحبہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ، تینوں حلقوں کو قابل قبول ہیں۔ شمشاد اختر صاحبہ کا جو ماضی ہے وہ بھی بڑا ڈسپیوٹس سے اس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، ان کا بڑا بے داغ ماضی جسے کہتے ہیں۔ پہلی نگران وزیر اعظم، پہلی نگران وزیر اعظم اور ایک خاتون نگران وزیر اعظم۔ اچھا، 2 خواتین تھیں، ایک کا نام شروع میں چلا تھا اور وہ کٹ گیا، تو اس وقت یہ خبر بالکل بند ہو گئی تھی کہ یار کوئی نگران وزیر اعظم خاتون ہو سکتی ہیں۔ لیکن پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اسلام آباد میں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ کل کراچی کے اندر بھی بلاول ہاؤس کے اندر ایک بہت اہم ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سینیٹر قومی اسمبلی کے ممبر خورشید شاہ صاحب کچھ پیغامات لے کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کو ان کو فلائٹ مل نہیں سکی تھی تو وہ شاید رات کو نہیں نکل سکے، لیکن وہ الگ صبح کسی فلائٹ کو پکڑ کے اسلام آباد گئے، جو ہماری انفارمیشنز ہیں۔ اچھا، اسلام آباد سے جو نام، ایک تو شمشاد اختر سامنے آ رہا ہے، دوسرا نام جو کہ بڑا وہ بھی فیورٹ سمجھا جا رہا ہے، ان کا تعلق بھی اکانومسٹ ہیں، وہ بھی ایک اکانومسٹ ہیں، حفیظ پاشا صاحب۔ حفیظ پاشا صاحب بھی بڑے قابل معیشت دان تصور کیے جاتے ہیں۔ تصور ہی کیا جاتا ہے، عملی طور پہ ان کی قابلیت کا قوم کو کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ ویسے ان کا فائدہ قوم کو کیا ہوا کیا نہیں، یہ اس ڈیبیٹ کو پھر کبھی رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ بہرحال ایک معیشت دان تصور کیے جاتے ہیں۔ اور ان کی جو وائف ہیں وہ اس وقت موجودہ کابینہ کے اندر منسٹر بھی ہیں۔ اس کے بعد جو نام ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ایک بزنس ٹائکون کا نام آ رہا ہے، وہ ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، ان کا نام ہے گوہر اعجاز صاحب۔ گوہر اعجاز صاحب مختلف پروجیکٹس کے خالق ہیں اور ایک بڑے بزنس ٹائکون تصور کیے جاتے ہیں۔ محسن نقوی کے پارٹنر بھی ہیں، محسن نقوی صاحب کے پارٹنر بھی ہیں، اور صحافتی حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب کے 2 بیٹے ہیں، 2 منہ بولے بیٹے ہیں، ایک محسن نقوی اور دوسرے گوہر اعجاز۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک تو منہ بولا بیٹا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب آ چکے ہیں، کیا دوسرا منہ بولا بیٹا نگران وزیر اعظم پاکستان آئیں گے؟ اسی طرح اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی کچھ نام ہیں، لیکن یہ 3 نام اس وقت ہاٹ فیورٹ چل رہے ہیں۔ ایک نام اور بھی ہے لیکن وہ سٹارٹ اپ میں چلا جب نجم سیٹھی صاحب نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے علیحدگی اختیار کی، تو اس وقت ایک خبر چل رہی تھی کہ ایک خاتون نگران وزیر اعظم ہوں گی، تو لوگ کیئر ٹیکر کے لیے، تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید جگنو محسن،
تو اسلام آباد جب میں خود ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد تھا تو ان دنوں کے اندر جگنو محسن کی بھی بہت خبریں تھیں کہ وہ کیئر ٹیکر، لیکن جو آخری 3 نام ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ اول شمشاد اختر، حفیظ پاشا صاحب اور گوہر اعجاز صاحب۔ بھائی یہ شہباز شریف کی فیملی میں اختلافات کے حوالے سے بھی سنا ہے، فاختہ نے کچھ بتا دیا آپ کے کان میں؟ فاختائیں تو بہت کچھ بول کے گئی ہیں، مطلب لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ چھپی رہیں تو اچھا ہے، لیکن جو بتانے کے لائق باتیں ہیں سب بتا دیں، میں آپ کو چھپانے کے لیے کوئی اور مکر رکھیے، یہ بتانے کا موقع ہے، نہیں کچھ یہ تو ڈیجیٹل میڈیا بھی بتا دیں ابھی۔ اچھا چلیں بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں جو سب سے اہم نیوز اس وقت ہم بریک کر رہے ہیں وہ ابھی تک کہیں ڈسکس نہیں ہوئی ہے، وہ یہ کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی فیملی میں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز، ان دونوں کے اندر بہت شدید اختلافات ہو چکے ہیں، ان دونوں کے اندر بہت زیادہ دوریاں ہو چکی ہیں۔ بہت سارے دوست شاکی بھی ہیں کہ حمزہ شہباز کہیں نظر نہیں آتے۔ وہ آخری دفعہ جب نظر آئے تھے تو صرف جب وہ وزیر اعلیٰ کی ووٹنگ کے والے نظر آنے کی بات تو بعد میں کریں گے، اختلافات کیوں ہیں یہ بتائیں۔ اختلاف کی وجہ سے ہی وہ نظر نہیں آ رہے، یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے اختلافات کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ سلیمان شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب کی بزنس سائٹ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو کرسپونڈنس ہے یا ان کے جو معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ سابق جو ہمارے ڈی جی تھے فیض حمید صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید صاحب، تو فیض حمید صاحب اور سلیمان شریف کی بہت اچھی دوستی ہے، بہت ان کو چڈی فرینڈ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بہت چڈی فرینڈز ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے بہرحال بہت ساری چیزیں شہباز شریف صاحب کے لیے بھی معاملات ہوئے، لیکن جو سلیمان شہباز شریف صاحب کے اوپر جو الزام حمزہ شہباز شریف صاحب لگاتے ہیں وہ یہ کہ کیونکہ یہ لندن میں تھے اور یہ میاں صاحب سے کافی قریب تھے، تو انہوں نے میاں صاحب کے کان میں کچھ ایسا سور پھونکا ہے کہ اس سور کے بعد سے آپ کو پتہ ہے پاور پالیٹکس تو ایسی ہوتی ہے، وہ سگے بھائی کی بھی نہیں ہوتی، تو وہ سلیمان صاحب نے کوئی ایسا سور پھونکا ہے کہ میاں صاحب کی نظروں میں حمزہ شہباز کی جو وقت ہے، جو ویلیو ہے، وہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے، ان کا مقام نیچے، ان کو نیچے کیا اور اپنے آپ کو اوپر کیا، کوئی ایسی بات کہی ہے۔ سور پھونکنے پہ اختلافات ہو گئے؟ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، یہ جو بڑے بڑے لیڈرز، پیسوں کا کاروباری تنازع تو نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ جو بڑی لیڈرشپ ہوتی ہے نا، یہ جو پاور گیمز ہوتے ہیں، یہ جو جتنی اہم ڈیل میں تو برحال ایک نام چلتا ہے نا، بالکل چل رہا ہے۔ سلیمان شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے بہت ساری چیزوں میں، ایک سگریٹ سکینڈل بھی ان کا ہے جو مستقبل میں کریں گے، ابھی تو اختلافات پہ رہیں۔ جی اس وقت تو اختلافات پہ رہے، ورنہ ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت ہم اس کو گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر کبھی کسی شو کے لیے رکھیں، کیونکہ فاختہ نے اتنا مواد دیا وہ ایک شو میں پورا نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے۔ تو فاختہ نے ہمیں بتایا کہ حمزہ شہباز اس ناراضگی کی وجہ سے ہی نکل کے ابھی ملک سے باہر چلے گئے تھے، جو ملک سے باہر تھے، اور ہم سب بھی اکثر نون لیگی دوستوں سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ حمزہ شہباز کو کوئی دھوپ شوپ لگوا لو، اسے بھی کوئی باہر نکال لو، کیا یہ صرف شیروانی کے وقت ہی باہر آئیں گے؟ تو وہ جب یہ تحقیق کی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ بھائی یہ اپنے آپ کو دھوپ ہی نہیں لگا رہے، تو پتہ چلا بھی اصل وجہ تو فیملی ڈسپیوٹس ہیں، اور فیملی کے اندر سلیمان شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی جو دوریاں ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے لیے بھی بہت چیزوں کے اندر مشکلات ہوئی ہیں، فیملی کے اندر بھی بہت ساری مشکلات ہوئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر ایک کی دوستی فیض حمید کے ساتھ ہے تو دوسرے کی بھی تو دوستی کہیں نہ کہیں ہوگی نا۔ یہ تو پاور پالیٹکس ہے، اور پاور پالیٹکس کے اندر سگا بھائی بھی کسی کا نہیں ہوتا، باپ بیٹے کا نہیں ہوتا۔ ہم نے تاریخ کے اندر بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں کہ باپ کا تختہ الٹا، باپ نے بیٹے کا الٹا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا تختہ الٹا۔ پاور پالیٹکس تو ایسی ہی چلتی ہے۔ جی بھائی، اور کوئی اطلاع دینا چاہیں گے یا آج کے پروگرام کو اب انہی معلومات کے ساتھ ختم کریں، باقی چیزیں نئے پروگرام کے لیے رکھیں؟ باقی چیزیں ہم اگلے شو کے لیے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جنید بھائی، بہت شکریہ آپ کا، معلومات آپ نے دی۔ یہ معلومات جو ہے پاکستان کی سیاست پہ بھی جو ہے وہ بڑی اثر انداز ہوں گی، جیسا آپ بتا رہے ہیں صورتحال ایسی ہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، جلد ہم آپ کے سامنے ایک نئے شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔